یہ لائٹس پلیز پہلے دونوں آف کر دیجیے گا. ہمارے پاس سوال یہ تھا کہ اسلامک لا کا سورس کیا ہے، آپ کس بیسس پہ لا بناتے ہیں. رجسٹرز پلیز اوپن کر لیں. ہم نے کہا تھا کہ اسلامک لا جو عمر ہم نے کہا تھا کہ جو اسلامک لا ہے اس کے چار بیسک سورسز آف اسلامک لا چار بیسک سورسز سے آتا ہے، اور مسلم اسکالرز نے اگری کیا ہوا ہے کہ وہ چار سورسز کون کون سے ہیں. پہلا سورس اس میں ہے قرآن. The first source mentioned is قرآن. قرآن از دا ورڈ آف اللہ. یہ اللہ کا اپنا کلام ہے. اور دوسرا سورس ہے سننا. اس میں سننا لفظ کی بجائے حدیث بھی لکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں، ہمارے مسلمان اسکالرز میں دونوں ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہیں. سننا کی ٹرمینالوجی اسپیسیفکلی استعمال کی جاتی رہی ہے ہمارے اسلام میں، اسلامک اسکالرز میں، ان چیزوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے سے ثابت ہیں، یا انہوں نے ہوتی دیکھی اور منع نہیں کیا. حدیث ایک جامع ٹرم ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے خبر. اٹ از کائنڈ آف دا ہسٹری آف دا لائف آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حدیث میں پھر تین چار ٹائپس آ جاتی ہیں. حدیث تقریری ہوتی ہے، حدیث قولی ہوتی ہے. یعنی اس میں پھر کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وربلی کیا کہا، نمبر ون. نمبر ٹو، خود کیا ایکشن پرفارم کر کے دکھایا. نمبر تھری، کیا کام ہو رہا تھا اور اس کو ہوتے ہوئے دیکھا لیکن منع نہیں کیا. اور آف کورس نمبر فور، آٹومیٹکلی اگر آپ بنانا چاہیں کہ کیا کام ہوتا دیکھا اور اس کو منع کر دیا. تو اس کے لیے ٹرمینالوجی یہاں پہ سنت میں نے لکھی ہے. آپ اس میں حدیث ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں. تو جب اگر آپ ورڈ حدیث لکھیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا لفظ لکھتے ہیں، دا نریشن آف ورڈز اینڈ ایکشنز آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں ایکسیپٹیبل ہے. تیسرا سورس اجماع. میری کیمبرج کے سلیبس ہے نا، ابھی آپ اتنا ڈیٹیل میں اسلام کی فقہ کو یا لا کو تو نہیں پڑھ رہے کہ بالکل ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہوں. سو یو نیڈ ٹو ہیو سم بیسک آئیڈیا آف دا تھنگس. تیسرا سورس آپ کو مینشن پہلا پیراگراف میں ہمیشہ، جیسے انگلش اردو میں سکھایا کہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، سارے ایسے کا آپ کو ایک ہنٹ دینا ہوتا ہے. تو پہلے پیراگراف میں ہم ہنٹ دے دیں گے ہم اس میں کیا کیا لکھ سکتے ہیں. تیسرا سورس اجماع ہے. اجماع کیا ہے، ایک ایسا ایونٹ آ گیا جس کے بارے میں مسلم اسکالرز نے مل کے کچھ ڈیسائیڈ کیے ہوئے. یور ادر آپ. السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ. تو جب ہمارے پاس ایک اور مسلم اسکالرز نے مل کے یا بڑے صحابہ نے کوئی آلریڈی ڈیسیژن دے دیا اس کے بارے میں، تو ہم اس کو اجماع کہہ دیتے ہیں. میرے پاس اس کی ایگزامپل جو بیسیکلی آ رہی ہے اس وقت ذہن میں، وہ یہی آ رہی ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم نے باقاعدہ نماز تراویح کا آغاز کر دی. سو دیٹس کائنڈ آف این اجماع کہ صحابہ نے سب نے ایگری اپون کر لیا کہ ہاں تراویح با جماعت ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد قیاس ہے. اجماع کا طریقہ کار قیاس ہے. یعنی اصل میں قیاس ایک اینالوجیکل میتھڈ ہے چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا. یار ایسا ہوا تھا تو رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا، اب ایسا ہو گیا کہ مجھے یہاں پہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں. اور بڑے بڑے مسلم اسکالرز جب ایسا قیاس کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ میں. طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ کل طبیعت کی وجہ سے چھٹی کی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ اچھا چلو، اللہ صحت تندرستی دے. تو جو مختلف علماء جب قیاس کر لیتے ہیں اور ان کا آپس میں کلیکشن کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے کہ سب کا ایک ہی قیاس کے اوپر ایگری اپون کر جاتے ہیں، تو وہ اجماع بنتا ہے. لیکن انڈیویجول حیثیت میں آپ کی لائف میں بھی آپ قیاس کرنے کی آپ کو الاؤنس دی گئی ہے. کہاں تک الاؤنس دی گئی ہے؟ جہاں تک کہ آپ کو پتہ نہ لگ سکے کہ پہلے علماء نے اس بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے. اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے پہلے علماء نے کیا فیصلہ دیا ہوا ہے، تو آپ اجماع اسی کے اوپر کرتے ہیں، قیاس اسی کے اوپر کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یاد رکھا جائے گا، یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے گی، دین میں اتھارٹی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. دیر از اونلی ون پرسن آن دا فیس آف پلانٹ ارتھ جو یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین. اور ہم تک ان کی باتیں چونکہ ٹرانسمٹ ہوئی ہیں تھرو حدیث، وہ خبریں ہیں لوگوں نے دی ہوئی، تو ہم حدیث پر بھی تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت. لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہے تو یہ بیکمز دا پرائمری اتھارٹی. ہمارے پاس چونکہ ایسا میڈیم اس وقت یہاں پہ ہمارے پرویو میں موجود نہیں ہے. میں آپ کو جو چار سورسز آف لا بتا رہا ہوں یہ اکارڈنگ ٹو دی سلیبس بتا رہا ہوں. اور بھی سورسز آف لا اسلامک لا ہوتے ہیں. اب اگر آپ گوگل کریں گے آپ کو 6-7 مل جائیں گے سورسز آف اسلامک لا. مختلف طریق مل جائیں گے آپ کو. اور کچھ لوگ کہیں گے ایک ہی سورس آف اسلامک لا ہوتا. یعنی ہمارے یہاں مختلف فرقے یا مختلف جماعتیں، مختلف مکتبہ ہائے فکر مختلف سورسز کو اپلائی کر، اسی لیے ہمارے یہاں لاس
میں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن اس بات پر سب کا ایگریڈ اپون ہے کہ پرائمری سورس آف اسلامک لا آج کے دور میں قرآن ہے، کیونکہ اس پہ ڈاؤٹ کوئی نہیں۔ اس لیے ہمارا نیکسٹ پیراگراف کیا تھا کہ پرائمری سورس، واہ دیکھا ہے، لاؤ وہ دو آ گئے لاؤ، کلاس میں تو نہیں لاؤڈ، کون ہے پاپا جانی؟ ہاں دوست ہے، مجھے ایسا لگا نام کے آگے یا پی اے، اچھا وہ آئی آر مل کے ایسے لگ رہا تھا وی لکھا ہوا، تو اٹ کائنڈ آف فیلٹ لائک بی وی لکھا ہوا۔ اچھا چلو خیر، یار اس کا نام ہے پیر سم تھنگ، کیا کیا نام ہے؟ کل پرسوں کسی نے مجھے نا انسٹاگرام پہ، نہیں تھوڑے دن ہو گئے، فالو ریکویسٹ بھی بھیجی، اس کا بھی نام پیر سم تھنگ تھا، میں پتہ نہیں یہی تو نہیں تھا وہ۔ میں جو فالو ریکویسٹ ایڈ کرتے وقت ایسے ہی دیکھتا ہوں، اور میرے اسٹوڈنٹ کوئی اس کی دوست چاہ رہے ہیں تو چلو کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں تو خیر۔ واپس آتے ہیں جی، تو پرائمری سورس کیا ہے ہمارے پاس؟ دیٹ از قرآن۔ پرائمری سورس ہماری انسٹاگرام کی ریلز نہیں ہو سکتی، پرائمری سورس لوگوں کے واٹس ایپ اسٹیٹس میسجز نہیں ہو سکتے کہ کسی کی ہم نے کوئی چیز دیکھی جی فلاں چیز لکھی ہوئی ہے حدیث میں، تو ہم نے جناب ساری دنیا کو کہنا شروع کر دی ہے کیونکہ ہم ہمارے مطابقت کے ساتھ وہ چل رہی ہے۔ پرائمری سورس آج کے دور میں قرآن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کلیکشن آف 114 چیپٹرز ہے دیٹ آر ڈائریکٹ ورڈز آف اللہ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور مزے کی بات کیا ہے، اللہ نے اسی کتاب میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس میں چینجنگ نہیں آنے دوں گا، اس میں چینجنگ، indeed we revealed this Quran and indeed we ourselves، ourselves لفظ ہوتا ہے انگلش میں، ourself کوئی لفظ ہوتا نہیں ہے انگلش میں، ourself کوئی لفظ، لیکن اللہ چونکہ ایک ہے اس لیے ہم نے ourself لفظ لکھا ہوا ہے، اللہ چونکہ، اور پھر آور کا لفظ کیوں استعمال کیا ہوا، مائی سیلف کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یہ میں آپ کو ایک مینٹرنگ کے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں۔ اپنے ذات کے لیے اللہ پلورل کا صیغہ جب استعمال کرتے ہیں تو یہ حسن کلام ہے۔ جب کوئی بندہ بڑا آدمی اپنے لیے گرینڈیور شو کرنا چاہ رہا ہوتا تو وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میں کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور ہم کا لفظ بھی استعمال کیا، جیسے فَإِنِّي قریب، تم سے میرا بندہ پوچھتا ہے میں کہاں ہوں تو اس کو بتاؤ میں قریب ہوں، تو وہ میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آور کا لفظ اللہ تعالیٰ جب کوئی بہت بڑی یا تو نعمت آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا بہت بڑی سختی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یا بہت بڑی سزا کے وقت اللہ تعالیٰ آپ پلورل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یا بہت بڑی نعمت کے لفظ۔ قرآن کی حفاظت آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مسلمان کے لیے، کیونکہ اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہوتا تو کوئی بھی شخص جو آج کے دن میں مسلمان ہوگا وہ پریشان ہی رہتا میں نے کون سا مسلمان ہونا ہے، ایلدیز مسلمان ہونا ہے، بریلوی مسلمان ہونا ہے، دیوبندی مسلمان ہونا ہے، شیعہ مسلمان ہونا ہے، میں نے پھر اگر ان میں سے کوئی ایک فرقہ چوز کر لینا ہے تو اس کے اندر 25-30 اور، میں نے حنفی ہونا ہے، میں نے شافی ہونا ہے، میں نے مالکی ہونا ہے، میں نے حنبلی ہونا ہے، میں نے پتہ نہیں کون سا مسلمان ہونا ہے، بلب دے رہو پھر آپ میں سے کوئی آلریڈی موجود مسلمانوں میں سے بھی کوئی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے یار میں نے ٹرو اسلام کی تلاش کرنی ہے، لب لو پھر، کتنے ہے ٹرو اسلام؟ تو اللہ نے ہم پہ ایک بہت بڑا انعام کیا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، پرائمری سورس کی حفاظت کا، کہ اس کے اندر ڈاؤٹ، تمہیں جب بھی کوئی چیز ڈھونڈنی ہے، نہیں بھی ڈھونڈنی تو بھی تم نے اسی کی طرف آنا، تمہیں ملے گا یہیں سے سارا کچھ۔ اس کا مطلب ہے جو چیز بھی باقی سورسز کی اس کے مطابق ہوگی وہ مان لی جائے گی، جو اس کے مطابق نہیں ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں لکھی ہو، دنیا کے بڑے عالم نے لکھی ہو۔ کیا جب کسی بڑے سے بڑے عالم کی کوئی بات قرآن اور سنت کے ہمیں خلاف نظر آئے گی تو ہم اس بات کو مانیں گے یا قرآن اور سنت کو مانیں گے؟ قرآن اور سنت کو مانیں گے، یہ تو بالکل لاجیکل بات ہے، لیکن کیا پھر ہم اس عالم کو زیرو کر دیں گے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نالائق ہے وہ؟ نہیں، یہ ہمارے پاس جو دو ایکسٹریمز ہیں وہ یہ والی دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم کیا کہتے ہیں، نہیں بھائی بڑوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جو امام بخاری نے لکھ دیا ہے وہی دین ہے، غلطی ہو ہی نہیں سکتی امام بخاری سے، امام بخاری نبی ہے؟ نہیں، امام بخاری نبی، غلطی ہو سکتی ہے، بندہ ہے بھائی، سب سے غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے امام بخاری نے وہ کہا ہی نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہو، لیکن ہمارے ہاں جذبات میں آ کے امام بخاری کی حفاظت کرنے کے لیے، جی سر میں ضرور کروں گا 2 منٹ بعد، ان کی عزت اور احترام کی حفاظت کے لیے ہم دین کو تو چھوڑ سکتے ہیں، امام بخاری کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے، امام بخاری کی یہ غلطی پتہ لگ گئی ہے کہ ان سے فلاں جگہ پہ فرض کر لیتے ہیں کہ امام بخاری سے کہیں پہ غلطی پتہ لگ گئی ہے، تو دوسری ایکسٹریم کیا ہے، امام بخاری کو کیا پتا بھائی، یہ تو فلانی جگہ پہ ایسا کہہ رہا تھا،
چلو جی، بالکل امام بخاری کو فارغ کر دیا. ہم نے نہیں ماننا جی امام بخاری کی کسی بات کو. دو دیٹ از ایڈ ہے. آلسو دیٹ از آلسو That is- رانگ ایٹیٹیوڈ. یہ بھی ایک غلط ایٹیٹیوڈ. یہ دونوں ایٹیٹیوڈ انٹائرلی غلط ہیں. جس بندے نے جو کام بھی قرآن اور سنت کی مطابقت کے ساتھ کیا ہے اور اس کی تشریح میں ہیلپ کی ہے. ساری رات جاگا ہوں. نہیں بھیج دیا کریں. ایک یہ والا نمبر ہے. چیک کرو جی. یہ اس کو ریموو کر دیں. ریموو کر دوں؟ ایک منٹ اس کو ریموو کر دیں. ایک اس کا تو بول دو گا جی یہ بات اگر ریموو کرا دیا. بیٹا. اور یہ یہ ایک نمبر ہے. ایک ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ان کے پاس ہے. آپ بس لوگوں یہ کی ہے نا تو. آواز ذرا. تھینک یو. وہ بیچ میں نا آفس کی آوازیں آنے لگ گئی تھی، پتہ نہیں کیا نمبروں شمبروں کی گیمیں چلا رہے ہیں. اچھا جی، تو دونوں کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہم تک پہنچا ہے، کامیاب وہ ہوگا جو میانہ روی اختیار کرے، درمیان والا رویہ اختیار کرے گا. بہت سختی بھی نہیں کرے گا اور بہت. اگر میں صرف اسٹرکٹ ہی رہوں گا نا آپ کے ساتھ، سختی ہی کرتا رہوں گا، تو آپ لوگ پڑھائی سے بھاگ جائیں گے. الٹیمیٹلی آپ لوگ پڑھائی سے. یہاں میں سے مراد آپ کا ٹیچر نہیں ہے، یہاں میں سے مراد آپ کا ٹیچر اور آپ کے پیرنٹس ہیں. اگر صرف سوٹا اٹھایا ہوا اور ہر ٹائم پھینٹی پروگرام ہی چل رہا ہے، تو بچہ بالآخر کیا کر جائے گا؟ بغاوت کر جائے گا. اور اگر صرف نرمی ہی اختیار کی کر رکھی ہے تو کیا ہوگا؟ تو بچہ کہے گا ابا یار رام نہ بے یار مینوں بوتا پتا ہے. تو پھر وہ اماں ابا کے ساتھ بچہ سیدھا ہو جائے گا. کیا دونوں میں سے کون سا کام کرنا چاہیے؟ جب یہ سوال پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ یہ سوال ہی فضول ہے. یہ سوال بالکل irrelevant سوال ہے. آپ کو موقع کی مناسبت سے دونوں رویوں کے درمیان کے رویے کو اختیار کرنا. آپ لوگ ذرا آپس میں اپنا اپنے گریبان کو جھانک لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے کس کس کے والدین اس کے ساتھ بہت اسٹرکٹ ہیں، اور وہ دیکھ لے کہ میرا اپنے والدین کی طرف کیا رویہ ہے یا ٹیچرز کی طرف کیا رویہ ہے. اور کس کس کے والدین بہت انہوں نے یاری دوستی لگائی ہوئی ہے، اور وہ بھی دیکھ لے وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے اور کتنا سیریس لیتا ہے ان کی باتوں کو. دونوں رویے ٹھیک. یہ تو میں نے آپ کو اخلاقی اقدار کی بات بتا دی. اصل میں یہ روایت ہے کس بارے میں؟ دین کے معاملات میں. آپ کو درمیانہ راستہ. اب درمیانے راستے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اچھا یار 5 نمازیں نہیں، تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں کہہ رہا ہوں 5 فرض ہیں، چل بیچ میں آ جاتے ہیں 3 پڑھ لیا کر. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ایکسٹریم پہ نہیں جانا. آپ نے امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام جعفر صادق ہو، if there is anyone else in on the planet of face of the planet earth جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود نہیں ہے، آپ نے اس کو رسول کی جگہ پہ نہیں کھڑا کرنا. کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، کسی اور کے پاس وہی نہیں آتی، کسی اور کی بات پہ. ہر شخص کی بات کا تجزیہ اور تحقیق کرنے کی آپ کو حق ہے، لیکن انتہائی ادب کے ساتھ. لیکن انتہائی. آپ لوگ ابھی اس شخص کے پاؤں کے جوتے کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں آئے. علم کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو آپ ایسا بھی نہیں کہ اگر اس شخص کی کوئی ہو سکتا ہے وہ اس کی غلطی آئی نہیں، اس دور کے مطابق وہی صحیح فیصلہ تھا، اس دور کے مطابق دین کی وہی انٹرپریٹیشن بنتی تھی. تو اجماع اور قیاس کے بارے میں یہ آپ کو یہیں پہ انٹروڈکشن لازمی ہے، کیونکہ آج کے لیکچر میں قرآن کو ہم نے کل ڈسکس کر لیا کہ بلیف ان ہولی قرآن ویسے بھی آپ کا پہلا آرٹیکل آف اسلام ہے. آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، آپ نہیں مانتے آپ کا ایمان مکمل نہیں. ایک حدیث ہے مشہور ہے، حدیث جبریل کے نام سے. کس نام سے مشہور ہے؟ اس میں جبریل علیہ السلام ایز اے، آپ کو یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کوشچن ہم نے شروع میں کیا تھا کہ قرآن کی ریویلیشن کیسے کیسے ہوئی تھی. تو اس میں طریقہ کار ایک یہ بھی لکھا تھا کہ وہی نازل ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جبریل علیہ السلام خود آتے تھے انسان کی صورت میں. حضرت عمر نے بھی اس بات کو روایت کیا ہے. تو وہ آگے بات چیت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس بات چیت میں قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، ویسی بات چیت ہوتی تھی. تو اس میں آتے ہیں جبریل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن کرتے ہیں. پہلا سوال کیا پوچھتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ ایمان ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور روز جزا پر ایمان. 5 باتیں. اس ہم آرٹیکلز آف فیتھ ویسے 6 لکھیں گے ہمارے کوشچن کے آنسر میں، ٹھیک ہے، کیونکہ چھٹا بھی کہیں اور پہ مینشنڈ ہے کسی اور روایت میں، تو وہ ہم نے کلیکٹ کر کے 6 چیزیں کر دیں. لیکن یہ 5 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جن پہ ایمان ہے. اللہ پر ایمان کیا؟ آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟
لیکن آپ کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے اللہ ہے، ایک ہے۔ رسولوں پر ایمان، کسی نے دیکھا ہے کہ رسول کو باقاعدہ وہی آ رہی ہے؟ کوئی بندہ اس کو آبزرو کر سکتا ہے؟ ایک بندہ منہ زبانی کہہ ہی رہا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے زیادہ کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، بعض لوگ کہے بغیر کہتے ہیں مجھے ایسے ہی مانو جیسے اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ لیکن اصل رسول پر اب سب اتنے وہ، آپ کو پتا یہ جو پیر سسٹم ہے یہ اتنا بدنام کیوں ہے؟ اتنا بدنام اس لیے ہے کیونکہ 99% جعلی پیر ہیں، 99% ان میں باتیں جعلی ہیں۔ ایم ہی ایک بندے نے تھوڑے سے میجک ٹرکس سیکھے تو لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ ایک بندے نے میجک ٹرکس سیکھے، یہ ادھر سب کانٹیننٹ کا یہ ایشو ہے شروع سے، وہ ہندوؤں میں بھی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا۔ ایم ہی کسی نے میجک ٹرکس سیکھے، وہ رشی منی بن گیا اور جناب سارے اس کی پوجا بھی کر رہے ہیں، تو وہ بہت بڑا پنڈت اور پتہ نہیں کیا بن گیا۔ تو یہاں مسلمانوں، اب وہ جو جعلی پیر فقیروں کو دیکھ لیں، ہمارے ہاں یہ بیکری ایک بہت بڑی انڈسٹری کیوں ہے؟ آپ کی جب کوئی آپ سے پیسے مانگتا ہے کیا آپ کا دل کرتا ہے اس کو پیسے دے دیں؟ زیادہ تر کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ 99% واقعی جھوٹے ہیں، تو وہ 1% بےچارا مارا جاتا ہے۔ وہ 1% ویسے بھی اللہ کہتا ہے مانگتا ہی نہیں ہے لوگوں سے، لوگوں کا گریبان پکڑ پکڑ کے نا پیچھے پڑ پڑ کے مانگتا نہیں ہے وہ۔ مدارس کے لوگ ہوتے ہیں وہ فنڈ لینے آئے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، گھروں کا وزٹ کرتے ہیں، دکانوں کا وزٹ کرتے ہیں، جی فلاں جگہ مدرسہ بننا مسجد بننی، فنڈ دیتے ہیں۔ لوگ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے بھی ہیں بہت سارے لوگ جان چھڑانے کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ یہ سوچ کر بھائی میں نے اپنی طرف سے اچھی نیت سے دے دیا، اب یہ اس کا اور اس کا عمل جانے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے دھوکہ شروع کر دیا، یار آج پارٹی کے لیے پیسے نہیں ہے، یار پارٹی کرنی کیا کریں؟ اچھا یار تیرے پاس کیپ تھی سچ وہ مسجد سے تو نے چوری کی تھی؟ ہاں ہے۔ وہ تیرے پاس وہ دانے تھے تو وہ تیرے پاس بریسلٹ ہے وہ بیڈز والا؟ ہاں لا دے اتار کے دے۔ یار یہ میرا ادھر سے پہلا بٹن میں اوپن کرتا ہوں یار، یہ ذرا فولڈ کریں۔ بال تھوڑے سے بکھیرے، سر پہ وہ کیپ رکھی جو مسجد سے چوری کی ہوئی تھی، وہ بریسلٹ بیڈز والا اٹھایا، اس کو ہاتھ میں پکڑا، ایک ہاتھ میں کاغذ پکڑا، روڈ پہ کھڑے ہو گئے جی یہ ہم مدرسے کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں جی چندہ، مدرسے کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں جی چندہ، مدرسے کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں جی چندہ۔ شام کو اتنے ایسے ہو گئے چلا ہوئی پارٹی کرنے چلے۔ دس ہیز ایکچولی ہیپنڈ ان پاکستان۔ اب یہ آپ لوگوں کو میں نے آئیڈیا نہیں دیا پارٹی کے لیے نا، آپ لوگ آج کہیں سر آج پارٹی کے پیسے پکے ہو گئے سر۔ اس لیے رسولوں پر ایمان، جھوٹے رسول بہت سارے ہوئے، ایک سچے رسول پر ایمان کہ یس یہ حضرت عیسیٰ واقعی اللہ کے رسول تھے یار، اور موسیٰ اللہ کے رسول تھے، یعنی نبیوں پر ایمان کہ یہ اللہ کا نبی ہے، حضرت شعیب۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتابوں پر ایمان۔ آپ کو جب تک یہ یقین نہیں ہوگا قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، آپ اس کی کیوں اکرام کریں گے؟ اور کتابوں جیسی کتاب ہے، جیسے اور کوئی کتاب نہیں آپ پڑھتے، اس کو بھی تو آپ نہیں پڑھتے، لیکن اس کو ذرا احترام سے رکھتے ہیں۔ ہاں؟ پڑھنا نہیں ہم نے، لیکن ذرا احترام سے رکھنا ہے، اس کو گندے ہاتھ نہیں لگانے اس کو۔ کتابوں پر ایمان کے بعد فرشتے آپ میں سے کسی نے دیکھے؟ نہیں نا دیکھے؟ فرشتہ صنف انسان تو دیکھے ہوں گے آپ نے، آپ کو مجھے دیکھ کے لگتا ہوگا، آپ میں سے کئی لوگوں کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے وہ اینجل ہے، یو نو دا اینجل دیٹ کمز ان آن انسٹاگرام۔ فرشتوں پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان کے بعد روز جزا پر ایمان، جو اصل ڈیوٹی ہے نبیوں کی، مر جانا ہے یار، اور صرف مرنا نہیں ہے، اٹھائے جانا ہے دوبارہ۔ ایتھیسٹ نہیں مانتے بلا مر جانا ہے، مانتے ہیں نا؟ وہ کیا نہیں مانتے؟ دوبارہ اٹھائے جانا ہے، صاحب ہونا ہے ان ساری چیزوں کا۔ ہاں بھائی پڑھ نہیں رہا تھا، پڑھ کیوں نہیں رہا تھا؟ تجھے تو ٹائم دیا تھا پڑھنے کے لیے، اپنے آپ کو بیٹر کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں دوسروں کو بیٹر کرنے کے لیے۔ کیا کیا تو نے؟ میں جی فٹ بال کھیلتا تھا، ٹھیک ہے آ تیرا فٹ بال بنائے اب سوال۔ میں جی انسٹاگرام اسکرولنگ کرتا تھا، تیری اسکرولنگ نکالتے ہیں ابھی، یہ روز جزاب۔ سر آپ لوگ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا، میں آپ سے بالکل مذاق نہیں کر رہا، آپ کو پڑھائی سے موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا، یہ واقعتاً قیامت کے دن یہی سوال ہو جانا ہے آپ سے۔ یو آر گیون ٹائم، کل پرسوں ایک کل کی کسی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی تو آج کا کوشچن میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں بھائی، اگر سامنے ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہو، دو بندے سامنے کھڑے ہیں، ایک ویل چیئر پہ ہے، لنگڑا ہے ویل چیئر پہ ہے، دوسرا بالکل ٹھیک ہے ایبلڈ ہے، دونوں ہی اس آگ کو بجھانے میں کوئی ہیلپ نہیں کرتے، دونوں میں سے کس سے سوال پوچھا جائے گا ہاں بھی تو نے ہیلپ نہیں کی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کر سکتا تھا۔
ہاں جی، دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا مسئلہ آپ لوگوں کو؟ ہم ابھی ایبل نہیں ہیں، تو آپ کو ٹائم دیا ہے نا ایبل ہونے کے لیے؟ مل گیا نا، آپ کے امی ابا پیسے خرچ رہے ہیں آپ پہ، آپ کو اپنے خود نہیں پیسے کمانے پڑتے ہو؟ آپ کا استاد آپ کے سامنے کھڑا آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ کو خود نہیں ساری چیزیں ڈھونڈ کے نکالنی پڑتی ہیں، کو ڈھونڈ کے آپ کے لیے لے کے آیا وہ؟ وائی آر یو ناٹ بینگ ایبل؟ وائی آر یو ناٹ ٹرائنگ ٹو بی بیٹر؟ وائی آر یو ناٹ ٹرائنگ وہ ایک آدمی کہتا ہے، کرسچن چرچ کا کوئی پاسٹر کہتا ہے میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ سے پوچھوں گا کہ دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا تھا، آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے وہ نہ آگے سے پوچھ لے، ہاں بھائی دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا تھا، تجھے بھیجا تھا، تو نے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اصل تو میرے امتحان کے لیے سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ کے امتحان کے لیے تھوڑی ہو رہا ہے، وہ تو کون کہے گا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو سوال تو میرے سے ہونا ہے۔ جی میں تو بھی بچہ ہوں، تو بھائی تجھے کون سا کہہ رہے ہیں ابھی جا کے لڑائی کر؟ ابھی تو تجھے کہہ رہے ہیں تو اس قابل بن کہ جب تک بڑا ہو تو سب کچھ کر سکے۔ نہیں جی، مجھے فٹ بال کھیلنا ہے، مجھے انسٹاگرام، مجھے سنیپ اسٹریکس بھیجنی ہے جی، میرا فوٹو شوٹ چلنا ہے جی۔ چلاؤ پھر فوٹو شوٹ، پتر قیامت کے دن بھی پھر فوٹو شوٹ ہی ہوئے گا۔ بہرحال میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، محبتیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے ہم سب لوگ اسی طرح جنت میں انجوائے کر رہے ہوں لائف کو۔ لیکن اس وقت آپ کے حالات بار بار مجھے بتانا، نبی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، انتظار کرنا ہی کرنا ہے مجھے آپ کے آگے کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے بھی جانا ہے آپ نے، اور جیسا حالت میں جیسی زندگی آپ نے ادھر گزاری ہوگی ایسی ہی حالت وہ اللہ تعالیٰ، یار ایک آیت ہے کتنی خطرناک آیت ہے، ہاں جی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلَهُ مَعِيشَةً فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے احتراز کیا، ہٹ گیا، میرے ذکر میری باتوں سے پیچھے ہٹا، ون آ رہا کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے میں یہاں اسٹیج کے کنارے پہ کھڑا ہوں نا، تو اسٹیج کے اس طرف آگ لگی ہوئی ہے، کانٹے بچھے ہیں، تو یہ میں ایسے ہیں، یہ دس از آ رہا بچ رہا ہوں، پیچھے ہٹ رہا ہوں، ون آ رہا عن ذکری، میرے ذکر سے، میری باتوں سے، میری جو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ان کے تذکرے سے جو اعتراض کرتا ہے، یار یہ کیا سر اسامہ روز ہمیشہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، آج یار کسی طریقے یہ چپ نہیں کرتے، ہم نہ یہ باتیں سنیں، دن تھک گیا ہمارا یہ باتیں سن، بلکہ آپ میں سے کہیں گے نا پیرنٹس اوائڈ کرتے ہیں میٹنگ سے، ٹو بی آنےسٹ، یار انہیں پھر وہی تقریر شروع کر دینی، ومن اعرض عن ذکری فلہ معیشت ضنکا، اس کی زندگی ڈپریشن سے بری ہوگی، ڈپریشن ہی ڈپریشن ہوگا اس کی زندگی۔ آگے جی کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعما، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا وہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جیسے آپ دنیا میں ہیں ویسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، وہ کیا کہے گا آگے سے جی؟ قال ربی لما حشرتنی اعما، کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میرا حشر یہ کیوں کیا کہ میں اندھا ہوں؟ ہاں جی آگے، وقد كنت بشیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، آگے، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کہے گا میں نے ایسے ہی تجھے اپنی آیتیں دی تھیں، اور آیتیں صرف قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے قرآن کی آیت یہ بھی ہے، یہ صرف قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے بھی آیت، یہ باعث سڑک پہ مزدور بھی آیت ہے، پہاڑ ٹوٹتے ہیں وہ بھی آیت ہے، نشانیاں آیت کیا ہوتی ہیں؟ ثبوت دیے، اللہ کہے گا تجھے میں نے اتت کا آیاتنا فنسیتا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو نے ان کو بھلا دیا، آگے، فکذالک فذالک الیوم تنسا، آج تجھے اسی طرح بلا دیا گیا، بھائی مرنا نہیں ہے صرف، اٹھائے بھی جانا ہے، آپ بار بار بھول جاتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے پڑھنا، گریڈ حاصل کرنا، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا، تاکہ دنیا میں لگی آگ کو آپ بجھا سکیں، لیکن آپ جیسے ہی میں کمرے سے باہر جاتا ہوں اس بات کو بھول جاتے ہیں، اللہ بھی قیامت کے دن بھول جائے گا تانوں، یہ ایک تمثیلی بات ہے، پتہ نہیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے اللہ کے ہاں امید اور دعوت ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو ٹھیک راستے پر رکھے، ہم لوگ جنت میں انجوائے کریں، آپ کے ذریعے سے میں اور میرے ذریعے سے آپ جنت میں جا سکیں، آپ کے ذریعے سے میں کیسے جاؤں گا جنت میں؟ جب آپ لوگوں میں سے کوئی بہتر کام کی طرف آ جائے گا، بہتر زندگی کی طرف آ جائے گا، میری وہی کمائی ہے،
میرے ذریعے آپ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ شاید میری کوئی بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے اور آپ کی زندگی میں کچھ بہتری آ جائے، کہیں آپ کا فوکس واپس علم کی طرف آ جائے. ہاؤ ایور، اب یہ ہو گیا قرآن کی بات. ہاؤ ایور، ہاؤ ایور کا کیا مطلب ہے؟ یہ نیو پیراگراف ہے. اب بات دوسری طرف چلنے لگی، اب بات کسی اور طرف نکلنے لگی. دیز لاس، بلکہ ایک جو سوری یار، یہ اس کو کاٹ کے دوبارہ نہیں لکھ لیتے؟ اوپر والے کی تھوڑا سا اور افیکٹ ڈسکرائب کر لیں، تھوڑا سا افیکٹ، ایک جملے کا افیکٹ ڈسکرائب کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. ہینس، نہیں وہی بیٹے. قرآن gives us the principles to establish social laws and gives، نہیں وہی پیراگراف. some laws which are termed as hududullah. Allah has clearly stated that the Muslims must not change these laws but make new laws as the society progresses. However, the Quranic verses are subject to interpretation, are subjected to interpretation. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کے جو آیات ہیں ان کی کوئی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، اور وہ انٹرپریٹیشن سبجیکٹڈ لفظ جب لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے میری انٹرپریٹیشن سے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، حالانکہ ایسا ہونا، اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ میں نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا ہے، یعنی وہ عربی جو نارمل بولی جاتی ہے. تو کوئی بندہ اس کے نئے سے نئے مطلب نکالنے کی کوشش مت کرے. نکالے تو جا سکتے ہیں نا، نکالے تو، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو اکیڈمی ہے یہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا گھر ہے. جب میں یہ کہتا ہوں تو میری اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جس طرح کی ہمیں اپنے گھر کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے ویسی اس کے ساتھ ایفیلیشن. ہمیں یہاں پر پروٹوکولز وہی فالو کرنے ہیں جو گھروں میں کیے جاتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا، بہن بھائیوں کی طرح کرنا، لڑائی فساد نہ کرنا. جیسے گھر میں باپ اور ماں سپروائزر ہوتے ہیں، میں یہاں پہ باپ اور ماں کی جگہ پہ ہوں.
جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، یہاں آپ لوگ موجود ہیں، آپ کی تربیت کے معاملات چل رہے ہیں، تو ایک بچہ اٹھتا ہے، بعد کے زمانے میں آتا ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ نکالتا ہے کہ میں یہاں پر سویا کروں گا، میں نے سویا یہاں کرنا. تو اسے کہا جاتا ہے بھائی ادھر سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ پڑھنے کی جگہ ہے. وہ آئے گا کلاس میں، آگے سو جائے گا. وہ خوش دل ہوتا ہے نا، خوش دل، ماشاء اللہ خوش دل کو بہت نیند آتی ہے نا. تو وہ کبھی کبھی کلاس میں کیا ہوتا ہے، خوش دل کے ساتھ ہی کیا تھا نا تالیوں والا، کوئی یاد ہے، بچہ ہے تالیوں والا ایونٹ پہ. خزیمہ، ہاں خزیمہ آتا ہے کلاس میں، سویا ہوتا ہے، اسی کلاس میں وہ کلاس ہو رہی تھی، اسی روم میں. تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے کلاس میں. تو ہم لوگ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، میں سب کو کہتا ہوں چپ، سارے چپ کر جاتے ہیں. پھر میں سب کو کہتا ہوں 1 2 3، اور ہم زور سے تالیاں بجانے لگتے ہیں. تو اس کی جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تالیوں کے شور سے، وہ بھی اٹھ کے تالیاں بجانے لگ جاتا ہے. اینڈ وی ہیو اے ویڈیو ایویڈنس آف دیٹ ایز ویل، ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس کی. تو وہ بھی تالیاں بجانے لگتا ہے. اور کہتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یار تو ہم پڑھا رہے ہیں، سو رہا ہے. تو آگے سے کہتا ہے سر آپ نے کہا تھا یہ گھر ہے اپنا، گھر میں تو بندہ سوتا ہے، ریسٹ کرتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں وہ اس نے کیا انٹرپریٹ کیا، یعنی ایسا ہوا نہیں، لیکن وہ کہہ سکتا ہے نا کہ انٹرپریٹ میں نے یہ کیا کہ میں ادھر سو سکتا ہوں ریسٹ کرنے کی جگہ. یہ انٹرپریٹیشن اس کی ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. میری یہ اس بات کی ایک ہی انٹرپریٹیشن تھی، وہ آپ سب کو جو میں نے سمجھا دی. لیکن آپ دیکھیں کوئی اور بندہ جب یہ انٹرپریٹ کرتا ہے تو اس کا اور میرا اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی قرآن کے ساتھ بھی ہوا ہے. اس کی آیات کے ڈفرینٹ مطالب نکالیں. بیٹے جو پرانی کتابیں تھیں نا، تورات، زبور اور انجیل، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں لوگوں نے ایکچوئل اللہ کے ورڈز کو چینج کر دیا تھا؟ ان کی اوریجنل لینگویج باقی نہیں ہے، تو ہمارے پاس ٹرانسلیٹڈ ٹیکسٹ ہے. تو اس ٹرانسلیٹڈ ٹیکسٹ کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز نکالیں. ان انٹرپریٹیشن مثال کے طور پہ سورہ یوسف ہے نا، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کھول کے دکھا دیتا ہوں ایگزامپل. بات سمجھانی زیادہ امپورٹنٹ ہے نوٹس لکھوانے سے، اس لیے میں یہ بات پہلے سمجھا دیتا ہوں. اللہ کرے مجھے جلدی مل جائے. بیٹا واپس آ جاؤ. ہاں ہو. الگ الگ ہوں گی بیٹا. لے آؤ. انسان
شکر اللہ کوئی بات نہیں جی، حکم کریں سر. بھیج دیں. ہاں بھیج دیں کوئی بات. جی بھیج دیں. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک. بیٹا پلیز دیکھیے آیت ہے وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں ہوتے ہیں تو ان سے دو لوگ اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے. دونوں کو شاید پھانسی کی سزا یا موت کی سزا سنائی گئی ہوئی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں ان میں سے ایک کو کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں سزا نہیں ہوگی پھانسی کی. بیٹھ جاؤ. تمہیں پھانسی کی، کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ عبداللہ. تمہیں پھانسی کی سزا نہیں ہوگی. ذرا غور کیجئے گا. وقال، اور کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. للذی، اس سے، رنا، جس کے بارے میں انہیں خیال تھا، انہو ناج، ان کے اسے نجات مل جائے گی. منہما، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال تھا کہ اسے نجات مل جائے گی، یہ سروائیو کر جائے گا، اسے سزا نہیں ہوگی. اذکرنی، کیا کہا ہے یوسف علیہ السلام نے؟ بڑے غور سے سنے گا، بڑا امپورٹنٹ ورڈ آنے لگا. اذکرنی، میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے رب سے. کس سے ذکر کرنا؟ اپنے. اس کو تو نجات ملنے لگی ہے، کیا وہ مرنے لگا کہ جا کے اللہ میاں سے ذکر کرے؟ یہ تو نبی ہیں، خود اللہ سے بات کر سکتا. یہاں لفظ رب سے کیا مراد ہے؟ مینشن می ان دا پریزنس آف یور ماسٹر. رب اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ ماسٹر. کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن کھولا میں نے آپ کے سامنے، کوئی اور چیز نہیں کھولی. کیا کھولا میں نے آپ کے سامنے؟ کوئی اور چیز نہیں کھولی. اب فرض کریں کہ عربک ہمارے پاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہمیں ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو دوسری قوموں کے ساتھ ہوا کہ اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے وہ گم گیا ہم سے، ٹرانسلیشن رہ گئی ہے. اور کوئی بندہ اس نے ٹرانسلیشن کیا کی ہے؟ مینشن می ٹو یور رب. کیا ٹرانسلیشن کرتا ہے؟ لفظ ماسٹر نہیں کرتا، اپنے رب سے میرا جا کے ذکر کرنا. یہ بھی تو اسی کی ٹرانسلیشن میں کر رہا ہوں نا، انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا. ابھی ٹرانسلیشن کر، ٹرانسلیشن ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ میننگ لکھ دینا. جا کے میری اپنے رب سے بات کر دینا، میرا تذکرہ کرنا اپنے رب سے جا کے. اب وہ ٹرانسلیشن ایک نسل میں گزری، ان کو پتا تھا یہاں رب سے مراد کیا ہے، ماسٹر ہے. دوسری نسل کے بعد بھی انہیں بھی پتا تھا رب سے مراد ماسٹر ہے. تیسری نسل کے بعد بھی انہیں بھی پتا تھا رب سے مراد ماسٹر ہے. کیا چوتھی نسل کو بھی پتا ہوگا رب سے مراد کیا ہے؟ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا. ورنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے وہ بلا ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہوں گے. ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے بننی شروع ہوگی؟ یہ خدا کے کیا ہیں؟ وہ تو کہنا چاہ رہے تھے خدا کا بندہ ہے. ایک اور اگزامپل اسی طرح قرآن کی آپ کو دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا بڑا ایک کانفلکٹ ہے. کیا کانفلکٹ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں، آزر ان کا نام ہے. بیٹا جلدی آ جاؤ کلاس میں. آزر ان کا نام ہے. وہ جناب آزر صاحب، السلام علیکم سر. سر یو آر بین ویری لیٹ. یہ منگنی ہو گئی ہے ماشاء اللہ. یہ چھلا کہاں سے آیا؟ اچھا چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن جس کو باپ کہتے ہیں، اس باپ کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ بت پرستی کرتا تھا اور وہ بت پرست ہی رہا ہے. قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ بت پرست. کیا کہا ہے؟ اب لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے ابا. اسکالرز کہتے ہیں، اسلامک اسکالرز کہتے ہیں، انٹرپریٹیشن کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ ابا ہے نا، یہ صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا جس نے آپ کو جو آپ کا جس کو کہتے ہیں سگا باپ ہے. سگے باپ کے لیے جو لفظ عربک میں استعمال ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ باپ کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تایا کے لیے بھی استعمال. ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے دادے کو بھی بابا کہتے ہیں. میرے اپنے گھر میں ہوتا ہے، ہم لوگ میرے والد کو ہم لوگ پاپا کہتے ہیں. جی ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے جو بچے ہیں وہ بھی میرے ابا کو کیا کہتے ہیں؟ پاپا. مجھے کیا کہتے ہیں؟ بابا. انہوں نے میری امی جو ہے وہ میرے بچوں کی کیا لگیں؟ دادی. میرے بچوں سے پہلے میری گھر میں میرے میری بھانجیاں اور بھانجے آتے تھے، وہ میرے بچوں سے تھوڑے بڑے ہیں. وہ میری امی کو دادوں کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ نانو. کیا کہتے ہیں؟ نانو. میرے بچوں نے تو دادا کہنا ہے نا، تو میرے جو بھانجے بھانجی ہیں ان کی تو وہ نانی ہے نا، وہ آگے کیا کہیں گے؟
نانو. تو میرے بچے بھی میری اماں کو کیا کہتے ہیں؟ نانو. کیا کہتے ہیں؟ وہ دادو نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ میرے کچھ بانجے بانجے یعنی ہمارے گھروں میں, آپ لوگوں کے بھی گھروں میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوگا. میرے ایک کزنز ہیں, ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تایا کو بابا کہتے ہیں. ان کے دادا وہ فوت ہوئے ہوئے ہیں, تو تایا کو کیا کہتے ہیں؟ بابا جانی. اور اپنے ابا کو وہ ابو یا پاپا یا وٹ ایور دے کال دم. اس کا مطلب ہے مسلم اسکالرس کا یہ خیال ہوا کہ یار نبی کا باپ, اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو مانا کہ وہ بت پرست تھا, تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے. اور ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو مسلمان مانتے ہیں. مسلمان ان وٹ سینس, اہل فطرت, کہ جو لوگ بت پرست نہیں تھے نبی کے آنے کے زمانے میں, نبی سے نہیں ملے لیکن بت پرست نہیں تھے, نیک لوگ تھے, انہیں اللہ جنت میں بھیجے گا. تو جناب ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بھی مسلمان کنسیڈر کریں گے. تو پھر یہ آزر کون ہے جو بت پرست تھا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ چچا تھا ان کا. یہ کون تھا ان کا؟ لیکن ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں جی, ابا کا مطلب کیا ہوگا؟ باپ. کیا مطلب ہوگا؟ یہ باپ تھا, اور باپ کا بت پرست ہونا کوئی بڑی بات نہیں. حضرت نوح کا بیٹا کون تھا؟ مسلمان تھا. آپ کو دونوں اسکول آف تھاٹ سمجھ آ گئے؟ اس طرح سے انٹرپریٹیشن میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ فرقے کریٹ کرتا ہے. فرقے کہاں سے کریٹ ہوتے ہیں؟ انٹرپریٹیشن میں جو اختلافات ہوتے ہیں. اور وہ اختلافات ہیں کس بنیاد پر؟ جذبات کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے, اسی لیے کہتا ہوں ادھر سے آیا کرو. یہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں اختلافات؟ انٹرپریٹیشن کی بنیاد پہ. کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ قرآن کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. لیکن ہم پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کیا ہے, وہ جو پہلے ہم نے ذکر کیا, اوریجنل لینگویج کو پرزرو کر دیا. اوریجنل لینگویج کو کیا کیا ہے؟ پرزرو کر دیا. اوریجنل لینگویج میں کوئی مسئلہ, کوئی بھی بندہ کہے گا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے, تو ہم اس کو کہیں گے آ جاؤ بھی اوریجنل ٹیکسٹ کھول لیتے ہیں, تم ثابت کرو جو تم کہہ رہے ہو وہ مطلب ہے, میں ثابت کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ مطلب. آپ میں سے کوئی بھی آج سے 10,000 سال بعد بھی پیدا ہوگا, اور تب آج سے زیادہ فرقے بن چکے ہوں گے, اور وہ اس بات پر پریشان ہوگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن کون سا مسلمان بنوں, تو بھی اس کے پاس قرآن موجود ہے. اوریجنل ٹیکسٹ کو دیکھیں, سب کی بات سنیں, اوریجنل ٹیکسٹ کے مطابق دیکھیں کس کی بات ہے, اس کو فالو کر لیں. جس کی اوریجنل ٹیکسٹ کے مطابق بات نہیں ہے, اس کی بات کو کیا کرے؟ دیوار پہ دے مارے. کوئی کنفیوژن؟ کلیریفائی کر پایا پوری بات؟ اوکے, تھینک یو. However, the Quranic verses are subjected to interpretation. Quranic verses میں کیا ہوتا ہے؟ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور جب انٹرپریٹیشن چینج ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مختلف مختلف مطالب نکال لیتے ہیں باتوں کے, اور آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے. ایک اور سوال کا جواب ادھر ہی دے دوں پلیز, سائیڈ نوٹ لکھ لیں. ذرا پلیز آپ ادھر کام پہ توجہ. جی یہ سائیڈ نوٹ ہے. یار طلحہ کام پہ دھیان دیں. دو باتیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. ریسٹ ان پیس, may Allah forgive him. جو بندہ ہمیشہ مردوں کے لیے یہی ایک ہی لفظ بولتا ہے, ریسٹ ان پیس, کیا بولتا ہے ہمیشہ؟ کیا بولتا ہے؟ ریسٹ ان. اس کی سائیکالوجی موت کے بارے میں کیا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. کہ موت کے بعد سکون ہے, ریلیکس ہو گیا نا معاملات. اس میں کہیں خدا کی موجودگی کا کوئی تذکرہ ہے؟ اس میں کہیں غلطیوں کی معافی کا تذکرہ ہے؟ اس میں کوئی اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, وہ ایک انسان تھا؟ اب ریسٹ ان پیس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. سوچیں ریسٹ ان پیس کا لفظ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, صرف ایک ہی لفظ ایگزسٹ کرتا ہے, ریسٹ ان پیس میں. کیسے بیٹے؟ تو جو ایتھیسٹ ہیں آپ کے خیال میں وہ ریسٹ ان پیس نہیں بولتے؟ اچھا, میں بات اس بچے کے لیے کر رہا ہوں جو بچہ ابھی 4-5 سال کا, جس کو خدا کا تصور ذہن میں جس کے بیٹھنے کا اندیشہ, میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے,
وہ بڑا ہو رہا ہے، اور جب بھی کوئی گھر میں مرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ ریسٹ ان، اس کی قبر پہ کیا لکھا جاتا ہے؟ تو اس کو کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ وٹ ایور یو ڈو، ریسٹ ان۔ اب آ جاتے ہیں ایک ایسا بچہ ہے جو دوسرے کسی گھر میں پیدا ہوا ہے، وہاں ریسٹ ان پیس کا لفظ نہیں ہوتا، وہاں صرف کیا لفظ ہوتا ہے؟ مے اللہ فارگیو ہم۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ مے اللہ، مے اللہ، مے اللہ۔ وہ 3 سال کا ہے، انگریزوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ کہاں پیدا ہوا ہے؟ اور وہ لفظ کیا سنتا ہے؟ مے اللہ۔ ابھی اس کے ذہن میں اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، شاید فارگیونیس کا بھی کانسیپٹ وہ اس کانسیپٹ کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ وہ موت کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ جب مرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانے کا کانسیپٹ بیٹھتا ہے اس کے ذہن میں کہ نہیں؟ دوبارہ اٹھائے جانے کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا بہت بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا، تو اس کا تو یہی مطلب ہے اس کا حساب ہونے کا چانس ہے، پچھلے بندے کے پاس حساب ہونے کا کوئی چانس ہے؟ یس اور نو؟ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، انگریزی میں آپ کبھی بھی کسی انگریز کو نہیں سنیں گے کہ وہ یہ لفظ بولتا ہو، مے اللہ فارگیو ہم۔ ابھی چلتے ہیں اس طرف، یہ بحث تو ہم اس کے اوپر بہت ساری کر سکتے ہیں، میں آپ پہ لینگویج کا فرق واضح کرنے لگا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں عربک میں؟ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں یہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں۔ مرحوم کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس پر رحم کرے۔ رحمت اللہ علیہ کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اس پر۔ آپ سوچیں کہ ایک بچہ جو یہ الفاظ سن کر بڑا ہوا ہے اپنی لینگویج میں، کمپیئر ٹو یہ، ان دونوں کی سائیکالوجی میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ واو، یو آر بیوٹیفل۔ ایک بچہ یہ سن کے بڑا ہوا ہے، دوسرا کیا سن کے بڑا ہوا ہے؟ ان دونوں کی سائیکالوجی میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ نہیں ہوگا؟ لینگویج کا کلچر پہ اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، میں نے بہت چھوٹی سی اگزامپل دی آپ کو، لینگویج کا کلچر پہ اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، سائیکالوجی پہ، کلچرل سائیکالوجی پہ، سوشل سائیکالوجی پہ۔ قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ آپ کہیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، تو رسول اللہ کو کہیں اور پیدا کر دیتے، انگلش میں نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ پوری دنیا پہ پھیلا ہوتا۔ جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انگلش بعد میں، لیکن اور زبانیں نہیں تھیں اس ٹائم پہ؟ کیا گریک اور لیٹن نہیں تھی اس ٹائم پہ؟ تھیں۔ پرشین نہیں تھی اس زمانے میں؟ تھی۔ رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، یہ تو بڑی بڑی ایمپائر تھی، عربک میں کیوں کیا؟ پہلی بات، اللہ نے عربک لینگویج کو پرزرو رکھا۔ عربک لینگویج آج بھی اوریجنل حالت میں، لینگویج میں تو ویریشن آتی رہتی ہے لیکن اس کی اوریجنل حالت بھی آج بھی موجود ہے۔ قرآن آج بھی کوئی سی بھی عرب کو پڑھایا جائے تو وہ اس سے نا آشنا نہیں ہوگا۔ کوئی نان مسلم بھی عربک کو جانتا ہوگا، اگر وہ عربک قرآن کو پڑھے گا وہ اس کو اسی عربک میں سمجھ سکے گا جس عربک میں یہ نازل ہوا تھا، پہلی بات۔ دوسری چیز، پوری دنیا میں صرف ایک عرب کا ہی خطہ وہ خطہ ہے جس خطے کے لوگوں پر کبھی کوئی باہر کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں ایک ہی خطہ ہے جو ریگستان تھا، جس پر دوسری قوموں نے آگے قبضہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کبھی غلامی دیکھی ہی نہیں، یعنی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک عرب علاقہ دوسرے عرب علاقے پر قبضہ کر لے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عرب کے کچھ علاقوں پر دوسرے لوگ آگے قبضہ کر لیں، لیکن بحیثیت مجموعی عربی زبان نے غلامی نہیں دیکھی۔ عربی زبان نے غلامی، تو آپ سوچیں جو عربک لینگویج ہے اس میں الفاظ بھی کیسے ہوں گے لیڈرشپ والے، اس میں غلامانہ الفاظ، یس، فخر بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن آپ عرب کی آپ عربک سمجھنے والے کی سائیکالوجی دیکھ رہے ہیں، جو عربک سے شغف رکھتا ہے، جو خوبصورتی کو ماشاء اللہ کہتا ہے، جو کام کرتے وقت انشاءاللہ کہتا ہے، جو ملنے پر، کسی چیز کے کھو جانے پر، آپ سوچیں ایک آدمی ہے، اس کی کوئی بہت، اس کا باپ مر گیا اور وہ عرب نہیں ہے، عرب مسلم نہیں ہے، تو باپ کے مرنے پر کیسے افسوس کرے گا؟
کسی زبان، کسی فلم، کسی اور زبان کے آدمی سے آپ پوچھیے وہ کیا کرے گا؟ عرب مسلم نہیں، عربک نہیں جانتا، کیا بولے گا وہ جملہ؟ عربس کیا بولتے ہوں گے عرب مسلمس؟ انا للہ. آپ سوچیں دونوں میں سے ڈپریشن کا شکار کون ہوگا؟ وہ ایک خاتون تھی، پاکستانی ایکٹریس. وہ اپنے باپ کو ایک انٹرویو میں کہتی میرا پتہ نہیں باپ مر گیا تھا اس کا یا بیٹا مر گیا تھا. کہتی میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی. کہتی میرا ڈپریشن نکلا کیسے؟ میری ایک فرینڈ تھی دبئی یا کہیں اس طرح کے عربی علاقے میں، اس کا بھی کوئی بیٹا یا باپ کو سمبڑی سیم ریلیشن شپ فوت ہو گیا. کہتی میں اس کے ساتھ انگریزی میں بڑے افسوس کا اظہار کر رہی تھی، بڑے دکھ کا. تو وہ مجھے سے حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا یار تمہیں پریشان ہو؟ کہتی کیا ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اللہ کے پاس چلا گیا، میں نے تھوڑے دنوں بعد چلے جانا ہے. ٹھیک ہے دکھ ہے جدائی کا، پر ڈپریشن کس بات کا؟ آپ دیکھ رہے ہیں سائیکالوجی میں. آپ دیکھیں دنیا میں لڑائی کون کرے گا باطل کے خلاف؟ کون ہے جو ڈرے گا نہیں؟ کون ہے جو گھبرائے گا نہیں؟ اس لیے پتر عربک کو انڈرسٹینڈ کرو، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرو، آپ کی زندگی بدل جائے گی. وہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا یہ مطلب نہیں ہے عربی میں اللہ 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 کہتے جو پتہ نہ ہو اللہ کیا ہوتا ہے اور آپ کے دل میں سکون آنا شروع ہو جائے. وہ ہوتا ہے نا کو بچہ ڈپریشن میں گیا ہو، یار نمازیں پڑھا کر، قرآن پڑھا کر تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ پائی انہوں سمجھ ہی نہیں آندی کی پڑھ دے پہ ہو تو وہ کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ اس کو کیا پتا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس کو کہو قرآن سمجھنا شروع کر دو، دیکھنا اس کے ڈپریشن ایسے بھاگتا. دنیا کا پہاڑ جتنی بھی کوئی مصیبت ہوگی اس کو پتہ لگ جائے گا اللہ ہے مصیبت تو ٹھیک ہے کیا ہو گیا، میں بھیجا ہی دنیا میں اس کے لیے گیا. اس لیے قرآن عربک میں ہے، اور عربک کو اس لیے پرزرو کیا ہوا ہے اللہ نے، عرب علاقے کو پرزرو کیا ہوا ہے اللہ نے، عرب کلچر کو پرزرو کیا ہوا ہے اللہ نے. اب ذرا چلتے ہیں آگے. however قرآنک ورسز آر سبجیکٹڈ. اب آپ سمجھ گئے انٹرپریٹیشن اگر آپ کی خراب ہوئی تو آپ گڑبڑ. اس لیے قرآن کو سمجھنا بہت. بھائی صاحب نوٹس آپ کے پاس تو نہیں ہوں گے، تو آپ جہاں سے ہم کام کر رہے ہیں یہ جو کوشچن ابھی ہم سالو کر رہے ہیں وہ کسی سے پوچھیں کتنی سپیس چھوڑنی ہے. ایک پیج چھوڑنا ہوگا آپ کو، اگلے پیج سے لکھنا شروع کر دیں. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں سورسز آف اسلامک لا. دس انٹرپریٹیشن is the window for other sources of Islam, of Islamic law, sorry. اسلام کے لیے نہیں، اسلامک لا کے لیے. یہ انٹرپریٹیشن ہی ہے جس کی وجہ سے ہم ادر سورسز آف اسلامک لا کی طرف چلتے ہیں. پہلا حق کس کا ہے انٹرپریٹیشن کرنے کا؟ مسلم اسکالرس ایگری دیٹ قرآن itself has the primary right to interpret itself. قرآن کی کس آیت سے کیا مراد ہے سب سے پہلے کون بتائے گا؟ قرآن. سب سے پہلے کون بتائے گا؟ سب سے پہلے ہمیں اگر ڈھونڈنا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے تو وہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے. لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی، صرف ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ کون ہے؟ قرآن سب سے پہلے بتائے گا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسا ہمارے ہندوؤں کا بلیف ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا. آپ میں اور مجھ میں خدا میٹافوریکلی تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھی دل میں خدا رہتا ہے، آپ کے بھی دل میں خدا رہتا ہے. دیٹس اے میٹافورک تھنگ. لیکن بحیثیت مجموعی، جب بحیثیت پرسن، اللہ ایک پرسن ہے. کیا ایک انسان کی طرح کا پرسن ہے؟ نو، وی ڈونٹ نو دیٹ. کیا ایک نور ہے؟ وی ڈونٹ. وہ اسپیس ٹائم سے آزاد ہے، ہمارا دماغ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ بلیک بورڈ میں بھی، وائٹ بورڈ کے اندر بھی خدا ہے، جیکٹ کے اندر بھی خدا ہے. کوئی بت ہے تو اس کے اندر بھی. ہندو اس لیے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ پوجا ایک ہی خدا ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہر چیز میں خدا ہے تو کسی بھی چیز کو کی پوجا کی جا سکتی. نو نو، قل هو اللہ. آپ نے دیکھا اللہ لا الہ الا اللہ کی
انٹرپریٹیشن کیسے اللہ نے خود ہی کر دی. قرآن ہی نے پہلے قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, یونیک, nothing like him, اللہ الصمد, بے نیاز ہے, nothing affects him, لم یلد ولم یولد. لوگ کہتے ہیں اچھا ہر چیز کو خدا نے بنایا, تو خدا کو کس نے بنایا؟ Everything has a beginning, some cause, some effect. No, 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 no. لم یلد ولم یولد. اس کی یونیکنیس نے یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز ہے جس کا کوئی نہ کوئی آغاز اور کوئی نہ کوئی انجام ہے, اللہ کا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی جیسی کوئی اور پرسنالٹی, کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. دیکھا, اللہ لا الہ الا ہو کی پہلی انٹرپریٹیشن خود کس کے حق, کس سے لی جائے گی؟ قرآن سے. اینڈ ملٹیپل ادر تھنگس لائک دیٹ. اس کے بعد کس کو حق حاصل ہے؟ قرآن کے بعد یہ انٹرپریٹیشن کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس بات کا میننگ کیا ہے؟ دس مینس دیٹ sometimes Quran mentions an event in one chapter as a reference, but gives its details elsewhere in Quran. آپ دیکھتے ہیں اللہ ایک ہی ایونٹ کو کبھی ہلکا سا ذکر کر دیتے ہیں وہاں پر, کیونکہ میں نے بتایا قرآن تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں, نہ ہی سائنس کی کتاب ہے. تو جب کوئی سائنسی فیکٹ, سائنٹیفک فیکٹ بتاتا ہے قرآن, یا کسی تاریخی فیکٹ کا حوالہ دیتا ہے, تو حوالہ دے دیتا. جب اس کی ڈیٹیل جتنی ضروری ہوتی ہے اتنی بتاتا, اس سے زیادہ ڈیٹیل بتانے وہاں پہ نہیں تذکرہ کرتا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ یہ اکیڈمی ایک تحریک ہے جس کا جناح میں ہوں. میں آپ کے سامنے کہہ دوں یہ اکیڈمی ایک تحریک ہے, مثال کے طور پہ دے رہا ہوں, جس کا جناح میں ہوں. اب آپ کو پتا ہے جناح کون ہے؟ یہاں پہ بتانے کی ضرورت ہے؟ کہیں اور جا کے ہم جناح کی کہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں جناح کی ڈیٹیلز کے, پاکستان کی تحریک میں جناح کا کیا رول تھا وہ بتانا شروع کر دیں گے. آپ کو میری بات سمجھ آئی میں نے کیسے بات کی؟ یس اور نو؟ آفٹر قرآن جی, دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم is the other primary source of Islamic law. Only he, sallallahu alayhi wasallam, has the right to interpret Quran without anyone criticizing his interpretation. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ قرآن کو انٹرپریٹ کریں اور کوئی اس انٹرپریٹیشن کو کریٹیسائز نہ کرے. اگزامپل, قرآن نے کہا ہے حج کرنے کا, کتنی دفعہ حج کرنا ہے یہ لکھا کہیں پہ؟ یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے, کسی کی جرت ہے کہ وہ اس بات کو چیلنج کر سکے؟ بفرض محال, بفرض محال کا مطلب ہوتا ہے ٹو سپوز سم تھنگ دیٹ از ناٹ پاسبل. بفرض محال
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں حج زندگی میں 3 دفعہ فرض ہے، کین اینی ون چیلنج دیٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، خلفۂ راشدین میں سے ہی ہیں، بفرض محال حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کہہ دیتے ہیں کہ پہلی جو نسل تھی، پہلی جو نسل ہے، پہلے 50 سال تک حج صرف 1 دفعہ فرض ہے، 50 سال کے بعد حج 3 دفعہ فرض ہے، اس بات کو کریٹیسائز کرنے کا حق حاصل ہے دوسروں کو کہ نہیں؟ یس، ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نبی، صرف ایک نبی ہی ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے جنہوں نے اگر کوئی انٹرپریٹیشن کر دی ہے اور ہم تک پہنچ گئی ہے اور ہمارا اس بات پر اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انٹرپریٹیشن کی ہے اس بات کی، اس پہ کوئی چیلنج، کوئی کرٹیسزم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی صحابی سے بھی کوئی بات پہنچی ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین میں سے بھی کیوں نہ ہو، کم سے کم اگلوں کو انتہائی ادب کے ساتھ، بعد میں آنے والوں کو انتہائی ادب کے ساتھ، سر آنکھوں پر ان کی بات رکھ کے اس بات کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے، اس پر انالیسس کرنے کا حق حاصل۔ لیٹ می گیو یو ون ایگزامپل جو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مسجدوں میں، پاکستان میں جتنی بھی مساجد ہیں اس میں سے 80% مساجد یا 70% مساجد میں عورتوں کو جانے کا حق حاصل نہیں ہے، اور باقی مساجد میں آپ کو پتا ہے عورتیں جمعے کی نماز میں بھی شرکت کرتی ہیں۔ ڈز اینی ون نو دیٹ اور ناٹ؟ یو گائز نو دس؟ میں اور کھول کے بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں مائنورٹی کے 1-2 فرقے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانا الاؤڈ ہے، اور وہ نہ صرف جمعے کی نماز میں شرکت کرتی ہیں، رمضان میں وہ اکثر نمازوں میں شرکت کرتی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں، ان کے لیے الگ جگہ بنائی ہوتی ہے، موٹر ویز پر آپ جائیں گے آپ کو الگ جگہ نظر آ جائے گی۔ وہ یہ تو ہے نا کہ ویسی کوئی جگہ نہیں ملی تو مسجد میں نماز پڑھ لی موٹر ویز پر جو ہے، لیکن یہاں ایسی مساجد ہیں، یہاں پی ڈبلیو ڈی میں ہے بھائی، وہ مسجد ہے PWD میں، کیا نام ہے مسجد کا؟ نام نہیں پتا، کہاں کر کے ہے؟ چلو بتاؤ، بچوں نے دیکھنی ہو تو۔ بیریا میں عورتیں جمعہ کی نماز، ہاں بیریا میں بھی جمعہ کی نماز پڑھتی ہیں بعض وہاں سے کہیں، سواری 3 میں، فیز 3 میں، ٹھیک ہے، لیکن 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 بہت ساری تعداد ایسی ہے جہاں پہ عورتوں کے باجماعت نماز پڑھنا، آپ عید کی نماز دیکھ لیں، عورتیں پڑھنے جاتی، جہاں جہاں آپ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ میں سے کون کون ہے جو دیکھتا ہے وہاں پر عورتیں بھی نماز پڑھنے آئی ہوتی ہیں باجماعت؟ 1 2 3 4 5 لوگ، دیٹ از 1/5 آف دی کلاس جو یہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ 1/5 آف دی کلاس کہہ رہی ہے کہ سر ہم نے دیکھا ہے وہاں عورتیں بھی نماز پڑھنے، اس کا مطلب باقی 4/5 جو ہیں وہ نماز پڑھنے۔ آپ میں جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ابھی، ان میں سے کون کون عید کی نماز باجماعت اس کے گھر میں سے عورتیں پڑھنے جاتی ہیں؟ ایک گھر بس۔ آر وی کلیئر آن دس؟ اب آپ کو مزے کی بات جو بتانی ہے وہ کیا ہے، حرم میں جائیں، مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پر عورتیں ساتھ نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ساتھ سب کچھ اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ایسا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا، کیا کہا؟ بہتر یہ ہے تم لوگ گھر پڑھ لیا کرو۔ مردوں کی پہلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک روایت ہے کہ جو روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو پتہ لگ جائے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنے ثواب ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تم لوگ آپس میں قرآن دازی کر کے نام نکالا کرو کس کس کو پہلی صف میں کھڑا ہونے کی اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے پچھلی صف میں، عورتوں کے لیے کہاں پہ؟ مرد کے لیے صف جب درمیان سے شروع کر رہے ہیں تو رائٹ سائڈ زیادہ فائدہ مند ہے، عورت کے لیے لیفٹ سائڈ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلی دفعہ یہ ہوا حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، آپ نہیں آئیں گے مسجد میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ساتھ کہ عمر نے جو کیا ہے، اگر اس نے جو دیکھا ہے مسجدوں میں ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے وہ بھی منع کر دیتے کہ عورتیں نہ آئیں۔ اسلام پھیل گیا نا، کئی لوگ نو مسلم ہوئے، نئے نئے ہوئے، شاید وہ عورتوں اور مردوں کے اخلاق میں ایسا احترام قائم نہیں رکھ سکتے تھے جیسا اللہ کے رسول کے دور میں ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کیا کر دیا؟ منع کر دی۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول یہ دیکھتے تو کیا کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، لیکن حضرت عمر نے منع کر دیا۔
کوئی کچھ نہیں ہوا ویسے ہی نا. بات دیکھیں نا, اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے ادھر پڑھ رہے ہیں, کچھ ہوا تو نہیں, لیکن آپ میں سے کوئی اگر میں کلاس میں سے باہر جاؤں, آپ آپس میں لڑکے کھیل رہے ہوں, آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں, کوئی ایسی بکواس کر دیں بیچ میں جو مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کے سامنے نہیں کرنے والی ہوگی, تو میں الٹیمیٹلی کیا ڈیسائیڈ کروں گا؟ یا تو کلاس توڑ دوں گا کہ لڑکے لڑکیاں ایک کلاس میں نہیں ہوں گے, یا کیا کروں گا میں کلاس میں ایٹ اے ٹائم اگر میں موجود نہیں ہوں تو میں یہاں لڑکیوں کو کلاس سے باہر نکال دوں گا یا لڑکوں کو. یعنی میں کلاس چھوڑ کے جب بھی باہر نکلوں گا تو یا میں میک شور کروں گا کوئی ٹیچر موجود ہونا چاہیے میری جگہ, یا میک شور کروں گا کہ یا لڑکیاں کلاس میں نہیں ہوں گی یا لڑکے کلاس میں نہیں ہوں گے وداؤٹ ٹیچر سپرویژن. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ انہوں نے کیا کچھ نہیں, کسی نے کوئی بد تہذیبی بدمزگی نہیں کی, لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے روک دیا. فہد یہ لینا, آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو فرقے آج کے دور میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے کے لیے مسجدوں میں بلاتے ہیں یا عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں باجماعت الاؤ کرتے ہیں, اور جو فرقے الاؤ نہیں کرتے, یہ آپس میں دونوں کہاں سے لے رہے ہیں سورس, یہ کس بیسس پہ ڈیسیجن لے رہے ہیں؟ جو نہیں الاؤ کرتے عورتوں کو مسجدوں میں آنا, ان کا تو سمجھ آ گیا, انہوں نے کہا جی تمہر نے فیصلہ کر دیا آج کے بعد عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی. جو ابھی بھی الاؤ کر رہے ہیں مسجدوں میں آنا, ان کا کیا سورس ہے؟ ان کا سورس یہ ہے کہ حضرت عمر کے فیصلے پر بھی ہم کریٹیسزم کر سکتے, لیکن رسول اللہ کے فیصلے پر کریٹیسزم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہی از دی الٹیمیٹ سورس آف انٹرپریٹیشن. انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو کہہ دی, بس ثابت ہونا چاہیے, ہم نے تو آنکھوں سے نہیں نہ دیکھا, ثابت ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. ہم تک جیسی یہ بات ثابت ہو جائے, ہم پہ اس کے اوپر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن پہ ایمان لانا. ہمیں اس بات کو اتنا ہی ماننا ہے, کیونکہ بھائی اللہ نے بتایا ہے قرآن میں, اٹ واز ہز ڈیوٹی ٹو ٹیل یو واٹ قرآن سیز, اٹ واز ہز ڈیوٹی ٹو مینٹور یو اباؤٹ قرآن, اٹ واز ہز ڈیوٹی ٹو ایکسپلین واٹ قرآن سیز ٹو یو. ناٹ دیٹ قرآن نیڈز اینی ایکسپلینیشن, بٹ وی نیڈیڈ ایکسپلینیشن. قرآن کو نہیں ضرورت کہ آپ کے سامنے ایکسپلین کیا جائے کسی بات کو, ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن ہمارے سامنے مزید کھل کر آئے. اللہ نے تو بتا دیا, میں نے کھول کر بیان کیا ہوا ہے قرآن, میں نے قرآن چھپا کر نہیں رکھی وہ بات. خیر, تو وداؤٹ اینی ون کریٹیسائزنگ ہز انٹرویو, یہ اونلی پرسن ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ موجود ہے. ہیز دی رائٹ ٹو انٹرپریٹ قرآن وداؤٹ اینی ون کریٹیسائزنگ ہز. جی جی بیٹے. سر جس طرح ابھی ہم نے قرآن سے کہا ہے کہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور حدیث سے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, اگر ہم اس میں کوئی اگزامپل لکھ لیں, جی جی. جس طرح کوئی قرآن کا ورس ہے اور وہ فردر کسی اور قرآن کے ورس سے انٹرپریٹ ہوا ہوا ہے, تو اگر ہم وہ اپنے آنسر میں لکھ لیں. میں نے آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, وہ میں نے آپ کو وربلی ایک دو ایگزامپل بتائی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں, آمنہ کہہ رہی ہیں کہ سر ہم وہ ایگزامپل لکھ کیوں نہیں لکھتے آنسر میں, کیونکہ بیٹے وہ ایگزامپل میں نے آگے کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ جو کوشچن ہے یہ سورس آف لا کے متعلق ہے, تو میں لیگل ایگزامپل آگے جا کے دوں گا, چوری کی ایگزامپل دوں گا, زنا کی ایگزامپل دوں گا. ایک دو ایگزامپل میں نے آگے تک نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. تولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, پلیز توجہ کیجیے گا. has not only interpreted punitive laws. بیٹا punitive laws کون سے ہوتے ہیں, کسی کو پتا ہے؟ punitive word punishment سے نکلا ہے. کہاں سے نکلا ہے؟ punishment سے. کہاں سے نکلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف punitive laws کو نہیں بلکہ but also, یار عبدالعادی بیٹے کام پہ کم دھیان ہے, باتوں میں زیادہ, but also made punitive laws بیٹے, some social laws in the light of the Holy Quran. اب یہ جو جملہ لکھا ہے نا میں نے بیٹے, in the light of Holy Quran, آپ کو تو لگے گا یہ عام سی بات ہے شاید, لیکن یہ بیٹا باقی جملے میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا. in the light of Holy Quran, اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن سے باہر ہوتی ہے. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہو. اٹ از آل ایکسپلینیشن آف دی ہولی قرآن. وٹ ایور ہی ہیز ڈن. میں حضرت عائشہ والا جملہ بڑا پیارا حضرت عائشہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے کہا, کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب کیسے تھے, اور what kind of a person he was. لازمی بات ہے کسی ایسے بندے نے پوچھا ہوگا جو بعد میں مسلمان ہوا یا مسلمان کے گھر پیدا ہوا. پتا انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کا تو بیان ہے. So what she said was کہ اگر آپ نے ریٹن فارم میں رسول کو دیکھنا ہے تو آپ قرآن پڑھ لیں, اور اگر پریکٹیکل فارم میں قرآن کو دیکھنا ہے تو آپ رسول کو دیکھ لیں. Did you understand this? اگر آپ نے ریٹن فارم میں, مجھے پھر وہ بچے کی بات یاد آ جاتی ہے. میں نے پوچھا بچوں سے, میں نے کہا یار اپنی ایمانداری سے بتانا, کسی کو بتاتا نہیں, کس کس کا سنت پہ عمل کرنے کا دل کرتا ہے. تو ایک بچہ کہتا ہے سر میرا تو نہیں کرتا. کہتا کہ لکھ کے دیا چھپ چھپا کے نا. میں نے کہا پتر کیوں, سچ بتائیں. کہنا سر باتیں بہت سناتے ہیں آپ سارے, اما ابا, اور یہ وہ والے گھر کا بچہ ہے جس کے ابا نے زبردستی اس کو سپارے یاد کرائے ہوئے ہیں, ترجمے یاد کرائے ہوئے ہیں سپاروں کے, اور وہ کہتا ہے کہیں سے بھی اردو ترجمہ پڑھنا شروع کرو, یہ بچہ آپ کو قرآن کی آیت بھی بتائے گا, سورت بھی بتائے گا, پڑھ کے بھی سنائے گا. اچھا, ٹھیک ہے سر. تو وہ بچہ جب یہ بات کہتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کیوں؟ کہتا ہے سر سنتے تو بہت ہیں رسول اللہ کیسے تھے, دیکھا نظر نہیں آتے کیسے تھے. I can't see him. Who is doing that? تو میرے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک وہ چیلنجنگ سچویشن ہے. تو میں تو یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ آئی ہیو ٹو شو یو گائز رسول اللہ کیسے ہیں. آپ کی لڑائی ہوگی جب, تو میں آپ کو بتانا ہی بتانا ہے کہ رسول اللہ اس موقع پر ہوتے تو کیا کرتے. آپ جب اداس ہوں گے مجھے بتانا ہی بتانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ کیا کرتے. آپ جب خوش ہوں گے تو مجھے بتانا ہی بتانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیسے جشن مناتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھتے اگر وہ ہوتے تو, پڑھا رہے ہیں تو کیسے پڑھا رہے ہوتے. دیکھیں میں آپ کو بڑی ایمانداری سے ایک بات بتاؤں, آپ لوگوں کی ایجز نا 10 سے لے کے 16 سال ہے. مجھے 20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. آئی نو آئی کین رائٹ اے پیپر ٹو انلسٹ ویز, ٹو انلسٹ دا اسٹیپس, کہ جن اسٹیپس کو فالو کر کے اینی ون کین بیکم دی موسٹ فیمس ٹیچر ایور. آپ کا فیوریٹ ٹیچر کیسے بننا ہے, مشہور ٹیچر کیسے بننا ہے, کون سے جملے آپ کے سامنے بولنے ہیں, آپ کے پیرنٹس کے سامنے کیا جملے بولنے ہیں, کیا باتیں آپ کے گھر تک پہنچانی ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کوئی پیر صاحب ہوں, وہ ولی اللہ ہوں, میرے سے پڑھ لیا تو کامیاب ہو گئے, میرے پاس نانا اگر داخلہ لیا تو زندگی تباہ. میں نے 20 سالوں میں وہ سارے لوگ دیکھ لیے جو ایسا ایسا بنے. میں خود بہت سارے, میں جس بھی ادارے میں نے جب بھی پڑھایا میں نے خود دیکھ لیا کہ میں کیسے وہاں پہ بیسٹ ٹیچر بنا. بہت سارے لوگوں سے ایوارڈ لے لیے, بہت سارے بچوں سے بہت ساری کہانیاں سن لی, فیوریٹ ٹیچر اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. آئی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. لیکن ایک رسول ہے میرے سامنے جو کچھ بھی کرتا ہے اس بات سے قطع نظر کرتا ہے کہ لوگ اسے فیوریٹ قرار دیتے ہیں کہ نہیں. جس کی زندگی میں تکلیف ہے یا خوشی ہے, اس کا مرکز, اس کی سینٹر آف اٹینشن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باوجود یہ سب کچھ جاننے کے, اس لیے میرے لیے چیلنج کیا ہے, مجھے آپ کے سامنے ہر وہ جملہ جو یہ شو کرا سکتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں, اس جملے کو یا تو چھپانا ہے یا اس جملے کو ادا کرتے وقت اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے کہ یہ جملہ میں خدا اور رسول سے جوڑنے کے لیے بول رہا ہوں یا اپنا آپ بڑا دکھانے کے لیے بول رہا ہوں. پچھلے 2-3 دن سے پتا کیا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, میں روزانہ رات کو بیٹھ کے اس بارے میں سوچتا ہوں کہ آج میں نے کیا ایسا بولا ہے جو صرف اس لیے بولا ہے کہ میرا اس میں میری تعریف ہو. میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہتا, کوئی بھی نہیں. یہ بتانا میرے لیے اتنا ہی مشکل ہے کہ میں سب سے بہتر پڑھانے میں ہوں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ میں سب سے بہتر اخلاق میں ہوں. کیونکہ یہ جملہ وہ اس لیے نہیں ادا کر رہے کہ اپنی ایروگینس, اپنی پرائڈ شو کریں, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ریئلائز ہو اصل طریقہ یہ اخلاقیات کا, آداب کا اصل طریقہ یہ.
تو یہ جملہ کہتے ہوئے آپ سوچیں کتنی جلدی میرا نفس مجھے اس طرف قائل کر لیتا ہوگا کہ ان کو شو مارو ان کے سامنے. مشکل ہے نا. اسی بات پر پکڑنا ہو جائے قیامت کے دن. تو قرآن بھی سنا رہے ہیں اس لیے سنا رہے ہیں لوگ کہیں تو بہت بڑی شے ہے. آج تجھے بڑی شے بنا دیا ہم نے. چل قیامت کے دن ایک روایت ہے اللہ کا شہید آئے گا اللہ کے پاس. شہید کا پتا نا کیا مرتبہ ہوتا. اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینکو نیچے کر کے. اللہ میاں میں شہید ہو گیا ساری زندگی جہاد کر کے, میرے سے تو وعدے تھے. اللہ کہے گا تو میری راہ میں نہیں لڑتا تھا, تو اس لیے لڑتا تھا مشہور ہو, تو بہت بڑا اچھا فائٹر ہے, تجھے میں نے دنیا میں مشہور کر دیا تھا, چل نکل. ایک سخی آئے گا بہت, اپنا سارا مال جس نے اللہ کی راہ میں لٹایا ہوگا, اللہ کہے گا اس کو جہنم میں اس سے بھی نیچے پھینکو. اللہ میاں میں نے سارا مال تیری راہ میں لٹا دیا, مجھے جہنم میں. اللہ کہے گا تو میری راہ میں نہیں لٹاتا تھا, اس لیے مال دیتا تھا لوگوں میں مشہور ہو کہ تو بہت بڑا آدمی ہے, جہنم میں جا. عالم آئے گا, عالم ٹیچر, اللہ کہے گا اس کو پھینکو جہنم میں. کہے گا اللہ میاں میں نے زندگی علم کی راہ میں لگا دی, تو نے کہا تھا علم کی راہ میں جا, مرنے والا شہید ہے چاہے نیچرل کاز سے مرے, تیرے رسول نے بتایا تھا, میں نے تیرے دین کے لیے کام کیا ہے. اللہ کہے گا تو اس لیے کرتا تھا تاکہ تو مشہور ہو, میں نے دنیا میں تجھے مشہور کر دیا, چل نکل. اب آپ سوچیں یہ کتنی پریشانی کی بات ہے. پہلی پریشانی, ہم لوگوں کو اس لیے فالو کرتے ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں. کس کو فالو کریں آپ. دوسری پریشانی, اگر ہم مشہور ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہم کام ہی مشہور ہونے کے لیے کر رہے تھے, اللہ ادھر ہی جزا دے یار. چیلنج ہے نا ایک. یہ اس بچے کی بات سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے مجھے آپ کے سامنے سنت بھی بتانی ہے. اور پچھلے 2-3 دنوں سے میرے لیے کیا ٹینشن بنی ہوئی ہے. ہماری اکیڈمی جب بھی کسی نئے بچے کو ایڈمیشن دیتی ہے تو ہم لوگ یہاں تو پہلی میٹنگ میں اس کو بتا دیتے ہیں, یا 3 دن کلاس دلوانے کے بعد اس کو بتا دیتے ہیں, اس کو اور اس کے پیرنٹ کو, کہ یار اب اللہ کے نام بتانے کی ہمارے یہاں کوئی فیس نہیں ہوتی. ہمارے یہاں مینٹرنگ فری آف کاسٹ ہوتی ہے, ہمارے یہاں عربک ٹرانسلیشن کا کورس فری آف کاسٹ کراتے ہیں, ہم اسلامیات کی بھی فیس نہیں ہوتی. بلکہ یہ لوگ یہاں تک چلے جاتے ہیں, جب سر سلمان وغیرہ کو میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہوتے ہیں کہ جی اکیڈمی اپنے چارجز لیتی ہے, سر اسامہ کی جیب سے جاتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ تو باقی کام کر رہے ہیں نا, نظام تو چلانا ہے, بل تو دینا ہے, کرایہ تو دینا ہے, ٹیچرس کو تنخواہیں تو دینی ہے, تو ان کی پاکٹ سے جاتے ہیں. ہم نے ان کو بہت دفعہ سمجھایا ہے کہ یار یہ کوئی ایسا تھوڑی کام ہے, یہ بچے کون سا افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کیوں ان کو دے رہے ہیں, ان سے جو دے سکتا ہے اس سے فیس لیں, آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں. تو یہ آگے سے کہتے ہیں نہیں یار یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی فیس معاف کر رہے ہیں, ہم اللہ کا نام دینے کے پیسے لیتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نہیں دیتے تھے. پچھلے 3 دن سے میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ یار ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں. ہمارے پیج پہ کیوں لکھا ہوا ہے اسلام آباد کا کورس فری ہے, ہمارا بھی کورس فری کیوں لکھا ہوا ہے پیج پہ. کہیں اس بات کا استعمال ہم اس کام کے لیے تو نہیں کر رہے کہ ہماری لوگ ہمیں کہیں بڑے نیک ہیں. کہیں یہ گمک تو نہیں ہے ہمارے لیے بنتا جا رہا ہے, کہیں قیامت کے دن ہم پکڑے نہ جائیں اس بات پر کہ تم اسلامیات کے فری کر کے تو مشہور ہو رہے تھے اپنی طرف سے کیسی بڑے چیتے ہیں. یہ ٹینشن آپ کو لینی ہے زندگی میں, اپنی ہر نیکی پر, ہر اچھے کام پہ آپ کو یہ ٹینشن لینی ہے کہ یہ مقبول بھی ہے کام کے نہیں مقبول. کیا آپ اچھی نماز پڑھائیں گے یا پڑھیں گے تو لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی کہ آپ اچھے ہیں کہ نہیں, آئیں گی. لیکن کیا آپ اس نیت سے کر رہے تھے کہ نہیں. آپ اس بات کو سمجھیے, آپ کے عمل کا حساب آپ کی نیت پر ہونا ہے. آپ کیوں کر رہے تھے یہ کام. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں کیسا پڑھا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کتنی محنت کر رہا ہوں, جو بھی کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس کی وجہ سے کتنی تیزی سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. کتنی تیزی سے ہو رہا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے. میں بیٹا 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, 3-4 ادارے میں نے ایڈ کر لیے, مجھے پتا ہے 3 سال لگتے ہیں ادارے کو سٹینڈ ہونے میں. 3 سال ادارہ نقصان میں رہتا ہے اور اچھا خاصا میسو نقصان ہوتا ہے. مجھے پتا ہے 3 سال بیئر منیمم ہے, 3 سال تک یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ادارہ کھڑا ہو سکے. 3 سال میں یہاں تک نہیں پہنچتا بندہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں پہلے سال میں, اللہ کا شکر. یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے کام اچھا کرنے کا. لیکن کیا ہم کر اس لیے رہے تھے کام, اصل سوال یہ, were we doing this so that we would become famous.
were we doing this so that we would be considered as neck people or good people, or were we doing it just for the sake of Allah? ये है वो प्रॉब्लम जहां पे जाके हमारा सारा साहब। Did you understand मैंने क्या बात समझाई है? हम ये काम कर क्यों रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। आप क्लास के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए इसलिए आए हैं कि अब्बा अम्मा ने मार के भेजा हुआ है, डर है माँ बाप का, पैसे कमाने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। तो फिर आप मर जाएंगे तालीम हासिल करते हुए, तो आपको कैसे हक पहुंचता है कि आप शहीद कहलाएं? नहीं हक पहुंचता आपको। आप तालीम हासिल करने इसलिए आए हैं क्योंकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहता है आप तालीम हासिल करें, आप भी बेटर हो, आप कोई ऐसा इंसान बने जो जिंदगी में कुछ बेहतरी ला सकता है। एक तो आपके काम करने का तरीका बदल जाता है, दूसरा अब आप नेचुरल कॉजेज से भी मर जाते हैं, आप शहीद होते हैं। अब आपका हक बनता है आपको शहीद कहा जाए। इसलिए यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस। रोज रात को बैठ के अपना हिसाब किया करें कि मैंने आज क्या कमाया क्या गवाया, खुदा की राह में। ये एक जुमले के साथ क्लोजिंग करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने जोहर भी, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी और असर का टाइम हो रहा है। पढ़ी हुई जोहर सबने? कोई रहता तो नहीं जोहर वाला? रहते हैं ना। मैं बस एक जुमला और लिख लूं, फिर आपको 10 मिनट की ब्रेक देता हूँ, उसमें हम जोहर और तब तक आसान हो जाएगी, असर भी पढ़ के और वापस आएंगे। कहाँ तक कर लिया था हमने जी? इन द लाइट ऑफ होली कुरान। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देनी थी एक। जी बेटे, फॉर एग्जाम्पल कुरान orders to cut off the hand of thieves. प्लीज तवज्जो काम पे। बट इट इज दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुत्तला काम, इट इज दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम who clarified the definition of a thief and which hand to cut off। यहां से आगे इंशाल्लाह हम कल लिखेंगे, ठीक है बेटे? थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को हमने लिखना है, यहां से आगे कल लिखेंगे। अब ब्रेक करेंगे 5-7 मिनट की नमाज के लिए। अभी आप लोग लिख रहे हैं कि लिख चुके हैं? जी मैं